حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو صبح ہوئی تو یہ خواب جا کر کے انہوں نے حضرت عمر کو سنایا کہ اے عمر، میں نے خواب میں دیکھا ہے رات کہ آپ کو کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ شہید کر دیے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا لی بالشہادہ وانا بین ظہرانی جزیرۃ العرب، مجھے اللہ کے راستے میں شہادت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر فرما رہے ہیں مجھے کون شہید کر سکتا ہے؟ کیونکہ میں جزیرہ عرب کے اندر ہی رہتا ہوں، چاروں طرف مسلمان ہیں، میرے پاس روزانہ اللہ کے بندے آتے جاتے رہتے ہیں، مجھے کوئی مارنے کے لیے آ نہیں سکتا، میرے قریب کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، مجھے کیسے مار سکتے ہیں؟ مجھے جب کوئی مارے گا نہیں تو میں شہید کیسے ہو جاؤں گا؟ یہ حضرت عمر نے فرمایا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بات آئی تو فرمایا بلا یأتی بہا اللہ ان شاء، اللہ نے اگر چاہا تو مجھے مدینے میں رکھ کر بھی شہید کروا دے گا، اللہ نے اگر چاہا تو مجھے مدینے میں رہتے ہوئے شہادت کا درجہ نصیب ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت نصیب فرما اور تیرے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر مدینہ میں مرنا اور وہاں دفن ہونا نصیب فرما۔ یہ حضرت عمر نے دعا فرمائی۔ تو آپ کی جو بیٹی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے جب سنا حضرت عمر اس طرح دعا مانگ رہے ہیں تو وہ کہنے لگی جہاد کرنا ہو تو مدینہ چھوڑ کر باہر جانا پڑے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد میں جا کر کے شہید ہو جائیں پھر مدینے میں آ کر کے آپ مرے اور دفن ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میدان جہاد میں جانا پڑے گا، وہاں شہید ہونا پڑے گا، تو پھر یہاں مدینے میں کیسے آنا ہوگا زندہ، اور یہاں آ کر کے مرنا دفن ہونا، یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے چاہا تو ہوگا لیکن ایک ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ لوگ بھی عجیب و غریب خیالات میں مبتلا ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسی دعا مانگ لی ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی جا کر کے شہید ہو جائیں اور مدینہ میں بھی موت آئے اور دفن ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کرنا ہوتا ہے وہ امپاسبل کو پاسبل بنا دیتا ہے، ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتا ہے، اللہ کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں۔ تو ایک آدمی تھا ابو لؤلؤ، اس آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب آپ محراب میں تھے نماز پڑھا رہے تھے مدینے کے اندر مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھا رہے تھے تو ابو لؤلؤ نامی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا، نیزہ مار دیا آپ کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو دعا مانگی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا کہ شہید بھی ہو گئے، مدینے کے اندر موت بھی آئی اور مدینے میں آرام کرنے کے لیے جگہ بھی مل گئی۔ حضرت عمر نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مدینے میں دفن ہونے کی توفیق نصیب فرما، مدینہ تو بہت بڑا ہے،
جنت البقی بہت بڑا قبرستان ہے، اس کے علاوہ پورے شہر میں وحد پہاڑ کے پاس بھی بہت سارے صحابہ اکرام مدفون ہیں، کہیں بھی دفن ہو سکتے تھے نا، لیکن اللہ نے کیا کیا، حضرت عمر نے مدینے میں دفن ہونے کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کا جو روضہ مبارک ہے اسی میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تھوڑے سے ہٹ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، تھوڑا سا ہٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، 3 قبریں اس کے اندر ہیں، ایک چوتھی قبر ہے خالی، ریزروڈ ہے، وہ پوری دنیا کے آدمی آ کر کوشش کر لے وہاں دفن ہونے کے لیے دفن نہیں ہو سکتے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آسمان سے وہ آئیں گے، without any satellite, without any racket, without any flight، اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کو نازل کرے گا، جنت سے وہ اتر کر کے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دمشق جامع مسجد وہاں پر آپ تشریف لائیں گے، پھر جب ان کا انتقال ہوگا تو مدینے میں آ کر اس جگہ دفن ہوں گے، قبر مبارک ابھی سے ریزرو ہو چکی ہے۔ بہرحال تو یہاں سے ہم کو سبق کیا ملا؟ اللہ جو چاہے گا وہ ہو کر کے رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیے، ناممکن چیز ہے، خود بھی کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہاد میں جا کر کے مر جاؤں، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب پاسبل نہیں ہے، خود بھی کہہ دیا، لیکن پھر دل میں بات پیدا ہوئی اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور دوسری بات کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ انشاءاللہ فرمایا، اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمارا ایمان اللہ کے بارے میں مضبوط ہونا چاہیے، اور اپنے ارادوں کے ساتھ انشاءاللہ کو ملا لینا چاہیے کہ اللہ نے چاہا تو میرا ارادہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو دعا مانگی اس سے بہتر اللہ نے قبول فرمایا۔ مدینے میں دفن ہونے کی دعا مانگی تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے برابر میں دفن ہونے کے لیے جگہ میسر فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی روضہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، مدینہ منورہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔